بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج الحمدللہ 18ویں تراویح مکمل ہوئی، جس میں پارہ نمبر 18 کا جو آخری حصہ ہے سورۃ النور کا اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ سورہ فرقان مکمل ہوئی، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل جو 19ویں پارے میں یہ صورتیں ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ میں نے جن آیات کا آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روز قیامت کافروں کی آرزویں جو ہوں گی، خواہش جو ہوگی، اور وہ ندامت اور حسرت اور افسوس جو کریں گے، اللہ نے اس کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اگر پورے قرآن مجید میں دیکھا جائے تو تقریباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی 9 حسرتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ یا لیتنی، یا ویلتا، یا لیتنی، یا ویلتا، ہائے کاش، ہائے افسوس، ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی 9 حسرتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ روز قیامت اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا تو 9 طرح کے جملے کہیں گے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ ان 9 جملوں کو آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ 2 آج پڑھے گئے اور اس کے علاوہ دیگر جو صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے لیتا کا معنی کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ لیتا کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، جو چیز پیچھے گزر گئی ہے۔ جیسا کہ عربی کا ایک بڑا مشہور و معروف جملہ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ کر آ جاتی۔ ایک بوڑھا جس کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، اب جوانی کی طرح وہ محنت اور مشقت نہیں کر پاتا ہے، اب وہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتا ہے لیتا، کاش، ہائے افسوس، الشباب یعود، جوانی میری لوٹ کر آ جاتی۔ تو یہ اپنے ماضی پر ندامت کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں سے متعلق کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، سب سے پہلی یہ آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور اس دن ظالم سے مراد مفسرین کہتے ہیں کافر ہے، مشرک ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ اس دن کافر اور مشرک اپنے دانتوں میں انگلی کو چباتے ہوئے یہ کہے گا، یعنی زور سے اپنی انگلی کو کترے گا، اپنے آپ کو احساس دلوائے گا اور اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا کہ تو کتنی بڑی غلطی کر کے اس دنیا میں آیا ہے۔ علی یدی، اپنے ہاتھوں سے، یقول، اور یہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ میرے پاس تو پیغمبر آئے تھے، دین بتانے والے آئے تھے، جنت کا راستہ بتایا گیا، جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا، ہر چیز واضح کی گئی، لیکن میں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، میں نے جھٹلایا، انکار کیا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر آیا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور جب ان کو جہنم کے دروازوں کے پاس لے کر آیا جائے گا کافروں کو، تو وہاں پر داروغہ کہے گا الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ میری آیتوں کو پڑھ کر سناتے اور آج کے دن سے تمہیں ڈر دلاتے ہیں۔ وہ کافر کہیں گے قالوا بلا، بلکہ ضرور آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کا پیغام پہنچا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کافروں پر جو سچائی کی جو حق تھا آج وہ مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا پکڑ کر ان کو جو ہے جہنم رسید کر دو۔ تو سب سے پہلے جو ان کی آرزو اور تمنا ہوگی، ہائے کاش کہ میں رسول کا طریقہ اور رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔
اب اس کے بعد ایک اور آرزو اور تمنا جو دوسری ہے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، اسی آیت کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا یا ویلتا، ہائے کاش، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی معیت اختیار نہ کیا ہوتا، فلاں کے ساتھ نہ رہتا، اچھا تھا، سدھرا ہوا تھا، ایک دوست کیا زندگی کے گزران کے لیے بنا لیا، اس نے مجھے راہ حق سے بھٹکا دیا، گمراہی کا راستہ دکھا دیا، غلط گناہوں کے راستے پر لے کر چلا گیا۔ یعنی روز قیامت ایک کافر، مشرک، اللہ کا نافرمان بندہ وہ اپنے دوستوں کی دوستی پر بھی افسوس کرے گا اگر دوست وہ برائی پر تھا، گناہوں پر لے کر جانے والا تھا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اللہ کی ذکر، اللہ کی آیتیں اور قرآن اور واضح تعلیمات آنے کے باوجود بھی اس دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے گمراہ کر دیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت دھوکے باز ہے اور انسان کے ساتھ وہ ایسے ہی معاملات کرتا ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اہل ایمان کو یہ تنبیہ کرتے تھے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلَ مِنْكُمْ، تم میں سے ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، وہ کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے نہیں ہے، تقوی اختیار کرتا ہے نہیں ہے، نمازی ہے نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جو بے دین ہے، آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ایک وقت گزرتا ہے جب اس کے اثرات آپ پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت سے دور ہوتے ہیں۔ ایسے دوستوں سے جو ہے دوری اختیار کریں، ورنہ روز قیامت بس ایک افسوس کا یہ جملہ ہماری زبان سے نکلے گا، ہائے کاش میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آپ دیکھیے ابو طالب کا واقعہ سینکڑوں مرتبہ آپ سنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ وہ مرض الموت کی حالت میں جان نکل رہی ہے، تو پھر اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے چچا ایک جملہ کہہ دیجیے، اے چچا ایک جملہ کہہ دیجیے، میں اللہ کے پاس حجت قائم کروں گا کہ میرے چچا کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، ابو طالب اپنے دو دوست وہاں پر جو عتبہ اور پھر ابو جہل اس کے سر کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، دونوں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تم مرنے سے پہلے اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ دوست جو بدبخت دوست ہیں، ان کے اس جملے کی وجہ سے ابو طالب جو ہے اسی پر ان کا انتقال ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا، اسلام پر ان کی موت نہیں ہونی تھی، یہ رب کا فیصلہ تھا، اس میں پھر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، لیکن جو ذریعہ بنا، جو سبب بنا، وہ دوست ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آج کے ہمارے معاشرے میں والدین کو اور جو عقل والے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بدعتی ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح سے جو ہے گمراہ لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں اور آپ کو بھی انہی کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پھر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ دوسری کافروں کی، مشرکوں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی زبان سے نکلنے والی آرزو ہوتی ہے، میں فلاں کو کاش دوست نہ بنایا ہوتا۔ ایک تیسری آرزو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہروں کو جہنم میں ادھر سے ادھر کیا جائے گا۔ اس دن یعنی کفار، مشرکین اور اللہ کے نافرمان بندوں کے چہروں کو ادھر سے ادھر کیا جائے گا۔ دیکھیے بدن میں جو سب سے سینسیٹیو جو چیز ہوتی ہے نا، وہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ ہاتھ میں کچھ ہو جائے، پیر میں کچھ ہو جائے، بدن میں کہیں پر کچھ ہو جائے، اتنا اس کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن چہرے پر اگر انسان کے کچھ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کی شدت ان کے اندر داخل کرتے ہوئے ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں ادھر ادھر پلٹے گا۔ یقولون، وہ اپنی زبانوں سے کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کرتے، واطعنا الرسول، اور ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وقالوا، اور یہ بھی کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے، وکبراءنا، ہمارے سرداروں کی، اور ہم نے اپنے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی ہم نے اطاعت کی ہے، فاضلونا السبیل، ان لوگوں نے تو ہمیں دنیا میں رائے حق سے گمراہ کر دیا۔ کہاں بزرگوں کی بات مانو، بڑوں کی بات مانو، بڑوں کی اتباع کرو، زیادہ تم جو ہے دین کے معاملے میں سوچنے کی کوشش نہ کرو، بڑے جو بتا دیں وہی تمہارے لیے جو ہے حرف آخر ہوگا۔ تو اس دن وہ کہیں گے فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور اپنی زبان سے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کو تو جہنم کے عذاب میں تو اضافہ فرما،
وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے پر بہت بڑی تو لعنتیں برسا۔ اللہ اکبر۔ تو کفار، مشرکین اور اللہ کے نافرمان بندے یہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کی وجہ سے جو ہے راہ حق کو چھوڑ دیا اور ان کے کہنے پر انہی کے دین کی اتباع کر لی۔ آج مسلمانوں میں سے بھی کتنی بڑی جماعت ایسی نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی تعلیمات آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، واضح واضح قرآن کا پیغام ان تک پہنچ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر پرستی کو حرام کر دیا ہے، غیر اللہ سے دعا مانگنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور اندھا دھن بزرگوں کی تقلید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس جو ہے بزرگوں کی تعلیمات ہیں، ہم اس سے ہٹ کر جو ہے کسی کے دین کی اتباع نہیں کرتے۔ یاد رکھیے محترم حاضرین کرام، روز قیامت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انہی لوگوں کے حق میں ہوگی جو نبی کی اطاعت کریں گے، اور جو لوگ جن کی اتباع کریں گے اللہ کہے گا کہ جاؤ تم ان کی بات مانتے تھے انہی کی اتباع کر لو۔ کتاب و سنت ہمارے لیے یہ معیار حق ہے، اگرچہ کہ ہمارے سامنے کتنے ہی بڑے امام کا قول کیوں نہ ہو، وہ جس کی ہم اتباع کرتے ہوں، جن کو ہم مانتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو وہ امام نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حرف آخر ہیں، اور روز قیامت وہ یہی جملہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم رسول کو مانتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے اطعنا اللہ و اطعنا الامام، کہ ہم اپنے اللہ کو مانتے اور اپنے امام کی تعلیمات کو مانتے تو آج ہمارے لیے افسوس نہیں ہوتا۔ تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تیسری بات ہے۔ ایک چوتھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں تذکرہ فرمائی کہ کفار اور مشرکین کی ایک چوتھی جو آرزو ہوگی وہ یہ ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے ہی لیفٹ ہینڈ میں ان کا نامہ اعمال ملے گا تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ آج مجھے یہ کتاب ہی نہ دی جاتی، میرا نامہ اعمال نہ ملتا، میرے گناہوں کا دفتر آج میرے ہاتھ میں نہ تھمایا جاتا، آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ ہوتا ہے ایک طالب علم جو ہے اپنی تعلیمی مرحلے کی زندگی میں وہ سستی کرتا ہے، غفلتی کرتا ہے، جب نتیجے کا دن آتا ہے وہ کتراتا ہے، افسوس کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ رزلٹ لینے کے لیے جانا مناسب نہیں سمجھتا ہے، اور ادھر ادھر کے بہانے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ افسوس، حسرت اور ندامت ایک کافر اور مشرک اور اللہ کے نافرمان بندے کو روز قیامت کے دن ہوگی، اور وہ کہے گا اے کاش کہ آج مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ حساب و کتاب کیا چیز ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اب صرف یہ کہے گا ہائے کاش کہ میرے لیے آج موت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ نہیں ہوگا اس کے لیے موت کا فیصلہ، اس دن موت کو بھی لا کر اس کے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت کو بھی موت نہیں آئے گی، اب اس کو اللہ کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ زبان سے جملہ یہ کہہ رہا ہے میرے لیے موت آ جائے، لیکن اس کے لیے کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی آج کام آنے والا نہیں ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، برباد ہو جائے ایسی دولت، برباد ہو جائے ایسی سلطنت، برباد ہو جائے ایسا مال جو آج میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ چوتھی آرزو ہے، وہ کہے گا کہ میرے لیے جو ہے آج کوئی فیصلہ نہ ہوتا اور نہ ہی میرا نامہ اعمال مجھے عطا کیا جاتا۔ ایک پانچویں آرزو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مشرکین اور نافرمانوں کے ذکر کی سورہ نبا میں، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان جب اس نے اپنے لیے جو آگے بھیجا ہے اس کو دیکھے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر اس دن کہے گا یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کاش کہ میں آج مٹی ہو گیا ہوتا، ہائے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ جس طرح سے جانوروں کو، ان پہاڑوں کو، اس زمین کو، اس آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، میرا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا، مجھے دوبارہ اٹھا کر یہ انجام نہ بھگتنا پڑتا، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا، اور مجھے جہنم کی طرف لے کر جانے کی یہ وعید نہ سنائی جاتی۔ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، مر جاتا، جانوروں کو جیسے ختم کر دیا گیا ہے مجھے بھی ویسے ہی ختم کر دیا جاتا۔ یہ پانچویں کفار و مشرکین کی آرزو۔ ایک چھٹی، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو مکمل آپس میں ایک دوسرے کو ملایا جائے گا، ایک دوسرے کو سخت ٹکرایا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب اس دن آئے گا، فرشتے پورے کے پورے بڑے صفوں میں ایک سے بڑھ کر ایک صف میں جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور سب کے سامنے جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، میں وہ جہنم کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا،
اس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ کیسے کھینچ کر لایا جائے گا؟ 70,000 لگامیں اس جہنم کو ہوں گی، اور ہر لگام کہتے ہیں وہ چین جس سے کسی چیز کو پکڑ کر کھینچا جاتا ہے، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وہ جہنم ہے جس دن اس جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جیسے ہی انسان اس جہنم کو دیکھے گا، یومئذ یتذکر الانسان، چاہے گا کہ اب نصیحت حاصل کر لوں، وانى له الذکریٰ، آج اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، پھر کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ میری زندگی مجھے دوبارہ دے دی جائے، مجھے موقع دیا جائے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور جو ہے دوبارہ 1 سیکنڈ مل جائے، کچھ لمحات مل جائیں، مجھے دوبارہ زندگی ملے تاکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، دیکھیے ہمیں جو حیات ملی ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک کافر مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے کھڑے گا، کہے گا ہائے کاش جو مجھے موقع مل جاتا میں اللہ کی عبادت کر لیتا۔ یہ 6ٹھی آرزو ہے۔ ایک 7ویں آرزو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں بیان فرمائی، کہا حتیٰ اذا جاءنا، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ شیطان کی انسان کتنی اتباع کرتا ہے، شیطان کی کوئی طاقت اور استطاعت نہیں ہے، بس وہ وسوسے ڈالتا ہے، جیسے ہی وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے علل فور اس کی اتباع میں بھاگ نکلتا ہے۔ اس دن وہ کہے گا کہ ہائے کاش میرے اور شیطان کے درمیان میں، مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری ہوتی۔ یہ ایک کافر اور مشرک اور اللہ کے نافرمان بندے کے جو ہے اپنی زبان سے نکلنے والا جملہ ہوگا۔ ایک 8ویں آرزو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہائے کاش ہم اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلائے ہوتے، نہ انکار کیے ہوتے۔ اور ایک آخری آرزو جو 9ویں ہے، سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کہیں گے یا لیتنی، ہائے کاش کنت معہم، میں ان مومنوں کے ساتھ ہوتا، اہل ایمان کے ساتھ ہوتا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا، نیک لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں بھی جو ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا ہوتا، میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا، میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا متقرب بندہ بن جاتا۔ تو یہ ایک اس کی 9ویں آرزو ہوگی۔ ان سے ہمیں کیا پیغام ملے؟ یہ 9 آرزو ہیں جو اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ کیا باتیں معلوم ہوئی؟ 5 باتیں آپ کے سامنے بتا کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دنیا یاد رکھیے عمل کی جگہ ہے، یہ حسرت کا مقام نہیں ہے۔ یہ عمل کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے ہمیں ابھی زندگی دی ہے، ابھی وہ موقع نہیں آیا کہ ہم افسوس کریں، حسرت کریں اور اپنے ماضی پر پچھتائیں۔ ماضی کی زندگی آپ کی گزر چکی ہے، آپ کی جوانی ختم ہو چکی ہے، اب بڑھاپا موجود ہے، اب اللہ نے موقع دیا ہے، توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو پابند بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، حق کو ماننے کا، حق کو انسان کے اندر ماننے کی صلاحیت اور قابلیت پیدا کرنی چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تیسری بات، بری صحبت انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، روز قیامت انسان بری صحبت پر افسوس کرے گا۔ ایک چوتھی بات، گناہوں کو قطعاً معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان معمولی سمجھ کر چھوٹے موٹے گناہوں کو بڑی آسانی کے ساتھ انجام دیتا ہے، لیکن وہ انہی گناہوں پر وہ روز قیامت جو ہے افسوس کرے گا، ندامت کرے گا۔ ایک 5ویں بات، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اسی کامیابی پر ایک کافر مشرک اور اللہ کا نافرمان بندہ افسوس کرے گا، اے کاش کہ آج میں کامیاب ہو جاتا اور مجھے جو ہے کامیابی کی ضمانت دی جاتی۔ یہ 9 آرزویں تھیں جو قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر میں پیش کی جاتی ہیں ان کو غور سے سننے سمجھنے، اور پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔